بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں 5 ایسے بہادر لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ہونے والے ظلم، چاہے وہ ان کے ملک میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں، ان کو بے نقاب کرتے ہوئے اور کالی بھیڑوں کے چہروں سے پردہ ہٹاتے ہوئے اپنی جان دے ڈالی۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں مائیکل ہیسٹنگ۔ مائیکل ہیسٹنگ کا تعلق امریکہ سے تھا۔ ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کا تعلق جرنلزم کے شعبے سے تھا۔ وہ ایک انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھے اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے جو جرنیل تھے ان کے جو کچے چٹھے تھے ان کو منظر عام پر لاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت کے پاورفل جرنیل سٹینلی، جو کہ افغانستان کی جنگ میں اپنی کالی کرتوتوں کو سر انجام دے رہا تھا، اس سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا تھا، جو کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس جرنیل کو ایک آنکھ نہیں بایا اور ان کو 2013 میں ایک کار کریش میں مروا دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر اس لسٹ میں آتے ہیں ٹوپاک شکر، جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ ان کی عمر 25 سال تھی۔ وہ ایک آرٹسٹ اور ریپر تھے جو کہ اپنے گانوں کے ذریعے جو وہاں کی مافیا اور انڈرورلڈ تھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک الومیناٹی کے نام سے ایک تنظیم ہے جو پوری دنیا میں برائی کی جڑ ہے اور ایک انڈرورلڈ مافیا ہے۔ یہ امریکہ کی بنائی ہوئی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اسلام کے خلاف بہت زیادہ برائیاں کرتی ہے اور ان کے خلاف کام کرتی ہے۔ ٹوپاک شکر نے اپنے آخری دنوں میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ الومیناٹی تنظیم کے خلاف بولتے اور اپنے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے حق میں آواز اٹھانے لگے تھے، جو کہ وہاں کی گورنمنٹ کو اور اس الومیناٹی تنظیم کو ایک آنکھ نہ بایا اور انہوں نے اس جوان 25 سالہ لڑکے کو مروا دیا۔ ان کے آج بھی اتنے فین ہیں کہ دنیا میں آج تک اتنا مشہور امریکہ کا کوئی ریپر نہیں ہوا اور ان کو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر اس لسٹ میں آتی ہیں شفا زکریا ابراہیم، جن کا تعلق عراق سے تھا اور ان کی عمر 31 سال تھی۔ ان کا شعبہ جو تھا وہ ایک نیوز رپورٹر تھی اور وہ عراق میں ہونے والی جو جنگ تھی اس کے بارے میں لکھ رہی تھی جب ان کو مروا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اپنی تحقیق کو سامنے لایا کہ جو امریکہ ہے یہ صرف ہتھیاروں کا بہانہ لے کر عراق میں گھسا ہے۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہاں کے گولڈ ریزرو اور آئل فیلڈز جو ہیں ان پر قبضہ کر لے، اور یہ کام امریکہ کچھ لوکل عراقی لوگوں کی مدد کے ساتھ اسلام کے نام پر کر رہا تھا۔ اور جب یہ ان کا راز فاش ہونے لگا تو انہوں نے شفا زکریا کو ایک بم لگا کر اڑا دیا، جس میں ان کا ڈرائیور اور کچھ لوگ بچ گئے، لیکن یہ موقع پر ہی شہید ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی نڈر اور بے باک صحافی تھی اور ان کی شہادت رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ چوتھے نمبر پر اس لسٹ میں آتے ہیں ارشد شریف۔ ناظرین، ارشد شریف کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ان کی عمر 49 سال تھی اور یہ ایک انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھے۔ انہوں نے بھی بہت ہی بہادری اور دلیری سے اپنی جو جرنلزم ہے اس کو منظر عام پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ سچ بولتے تھے اور انہوں نے رجیم چینج کی حقیقتوں کو منظر عام پر لانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی کالی بھیڑوں اور کرپٹ سیاستدانوں کی حقیقت کو عوام کے سامنے لانے کا جرم کیا تھا۔ اس لیے ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہوتی گئی اور آخرکار ان کو دبئی جانا پڑا، لیکن دبئی میں بھی ان کی جان کو خطرہ تھا اور ان کو دھمکیاں آتی رہیں اور پھر یہ ایک افریقہ ملک کینیا میں جا کر چھپنا پڑا، لیکن وہاں بھی موت ان کا پیچھا کرتی رہی کیونکہ ان کی سپاری انٹرنیشنل مافیا کو دے دی گئی تھی اور آخرکار ایک دن ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، لیکن یہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ 5ویں نمبر پر اس لسٹ میں آتے ہیں شبھدیپ سنگھ سدھو عرف سدھو موسے والا، جن کا تعلق بھارت سے تھا اور ان کی عمر 28 سال تھی۔ ان کا پروفیشن جو تھا وہ ایک سنگر تھے اور یہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں موسا جو ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک نارمل گھرانے سے تھے جو ایک مڈل کلاس گھرانہ ہوتا ہے اور یہ اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ ان کو ناظرین اتنی مشہوری اور اتنی کم وقت میں ملی کہ آج تک نہیں دیکھا گیا کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، ایکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اتنی جلدی دنوں میں مشہور ہوتے نہیں دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنے جو گانے تھے اور اپنی جو لکھائی تھی اس سے ایسا جادو پھیلایا اور یہ عوام میں بہت ہی جلد مقبول ہو گئے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گانوں میں بھارت میں ہونے والی کرپشن اور وہاں کے جو کالی بھیڑوں کے چہرے تھے بے نقاب کرنا شروع کر دیے اور یہ سیاست میں بھی اتر آئے، جو کہ وہاں کے سیاستدانوں اور جماعتوں کے لیے خطرہ بن گیا۔
اور ان کو ایک دوسرے کو گینگ کی لڑائی میں آپسی لڑائی دکھا کر ایک دن ان کے پاس کے ہی گاؤں میں گولیاں مار کر مروا دیا گیا، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کی جو چھاپ تھی وہ عوام کے دلوں سے نہیں گئی اور یہ ابھی بھی عوام کے دلوں میں ویسے ہی مقبول ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔